سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. صدق اللہ العظیم. میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 72 تلاوت کی ہے. سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن کی کچھ صفات بیان فرمائی کہ رحمان کے خاص بندے کون ہیں. رحمان کے خاص بندے وہ ہیں کہ جب یہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں، ان کی چال میں تواضع ہے. اور جب یہ ان سے کوئی جھگڑنا چاہے، کوئی الجھنا چاہے تو یہ اس سے الجھتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، سلامتی کی بات کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں. اور ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالی سے یوں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا دیجیے، کیونکہ وہ عارضی اور مستقل ٹھکانے کے اعتبار سے بری جگہ ہے. اور یہ اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرنے میں اعتدال رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ اسراف کرتے ہوں، فضول خرچی کرتے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بخل کرتے ہوں، ہاتھ اپنا باندھ کے رکھے کنجوس ہو، ایسا بھی نہیں ہے. درمیانی راہ، جہاں حکم ہے وہاں خرچ کرتے ہیں. اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں اور ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں. ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے. اور جس سے یہ 3 کام ہو گئے تو فرمایا اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. ہاں، جو توبہ کر لے اور نیک اعمال کرے، اپنی زندگی کو بدل لے، اللہ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اس کے بعد فرمایا اور وہ جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے، یعنی جھوٹ سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ عباد الرحمن کی صفت ہے. یہاں تک ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور جب وہ لغو بات کے پاس سے گزرتے ہیں، لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں، لغو مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریفانہ انداز میں گزرتے ہیں. اس سے پہلے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اس کے اندر جہاں یہ بات تھی کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہاں میں یہ بات بھی عرض کر چکا کہ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ کسی باطل مجلس میں، کسی گناہ کی محفل میں بھی شریک نہیں ہوتے، جس کو میں تفصیل سے عرض کر چکا. اگر ہمارے والدین کو کوئی گالی دیتا ہو تو کوئی آدمی
ان کی شادی میں جا کر شریک ہوگا؟ گھر میں اس کے بچوں کو گالی دیتا ہو تو وہ جائے گا وہاں پر؟ اس کی بیوی کو گالی دیتا ہو، اس کی ماں کو گالی دیتا ہو، کچھ ہو جائے، وہ کہتا میں نے نہیں جانا، ان لوگوں کے ہاں میرے ماں باپ کی عزت نہیں تو میں کیوں جاؤں؟ یہ دنیا کے اندر ہے، کچھ ہو جائے، زمین اوپر سے نیچے ہو جائے، لیکن یہ بندہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے والدین کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس کے والدین کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اس کے بچوں کو گالی دی جا رہی ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اس مجلس میں بندہ شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. جس محفل کے اندر، جس شادی کی تقریب کے اندر عورتیں بن سنور کر آئیں اور میک اپ لگا کر آئیں اور مرد بھی بن سنور کر آئیں، پیچھے ہم نے پڑھا عباد الرحمان وہ لوگ ہیں جو زنا نہیں کرتے، نہ زنا کرتے، نہ زنا کے قریب جاتے ہیں. تفصیل سے میں عرض کر چکا، کیا یہ زنا کی علل اعلان دعوت نہیں ہے کہ مسلمان علل اعلان اللہ کا حکموں کو توڑ رہا ہے؟ مرد بھی توڑ رہے ہیں، عورتیں بھی توڑ رہی ہیں، مخلوط مجلس ہے، کوئی پرواہ نہیں اس کی. عباد الرحمان کی صفت یہ نہیں ہے، رحمان کے نیک بندوں کا طریقہ یہ نہیں ہے. پھر ان کو پرواہ نہیں ہوتی، کوئی ناراض ہوتا ہے بھلے 10 مرتبہ ناراض ہو، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کریں گے. ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے، ایک مسلمان کا ایمان یہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی یہ ہونی چاہیے کہ سب کچھ قربان ہو سکتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا. آج اس بات کی اشد ضرورت ہے. آج بھی اگر ہم نے برائی کے سامنے ہم نے بند نہیں باندھا، اس برائی کے سامنے ہم کھڑے نہ ہوئے، یہ ہمارے گھروں کو بھی بہا کر لے جائے گی، تباہ کر دے گی. ضرورت ہے اس بات کی. ہم میں سے ہر ساتھی ذمہ دار ہے، ہم میں سے ہر چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اس کی ذمہ داری ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر کھڑی ہو جائے. مرد کھڑے ہو جائیں، عورتیں کھڑی ہو جائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی وہاں شرکت نہیں کرنی، بھلے کوئی ناراض ہوتا ہو. کیونکہ جو ناراض ہو رہا ہے اس کی طرف سے ہمیں رزق نہیں مل رہا، اس نے ہمیں زندگی نہیں دی، اس نے ہمیں سانس نہیں دیا، اس نے ہمیں جسم نہیں دیا. جسم دینے والی ذات، سانس دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اس کا حکم آ گیا سر آنکھوں پر، اب کچھ بھی ہو جائے لیکن اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. یہ بندے کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے. اور یہ صفت اتنی بات نہیں ہے، یہ جو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ان کی حالت اور کیفیت تو یہ ہے کہ اگر ایسی مجلسوں میں، ایسی محفلوں کے پاس سے گزر بھی ہو، ایسے شادی حال کے پاس سے گزر ہو جہاں ڈانس چل رہا ہو، جہاں گانا چل رہا ہو، جہاں مخلوط محفل ہو، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، وہاں بھی شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں. اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. چہ جائے کہ یہ شریک ہوں، یہ تو اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، وہاں سے بھی نکل جاتے ہیں. یہ مومن کی نشانی ہے. لغو کس کو کہتے ہیں؟ لغو ایک لفظ اردو کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے، عربی میں بھی. لغو اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کا آخرت میں نقصان ہو. نمبر 1، یا نہ آخرت میں فائدہ نہ دنیا میں فائدہ. آخرت میں نقصان ہو. آخرت میں نقصان کس کام کا ہوگا؟ اللہ کی نافرمانی کا، گناہوں کا. نقصان ہی نقصان ہے، دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے. اور ایسا کام جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. بہت سارے کام ہیں. مثلا کوئی آدمی کہ جی میں مسجد کے پنکھے گنتا ہوں، کتنے پنکھے ہیں، لائٹیں کتنی لگی ہوئی ہیں، گن لیا، کیا فائدہ ہوا؟ کوئی دنیا کا فائدہ ہوا؟ کوئی آخرت کا فائدہ ہوا؟ ذرا برابر بھی فائدہ نہیں ہوا. یہ لغو کام ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. اور آج سب سے زیادہ ہم اس کے اندر مبتلا ہیں. ہم اس لیے کہا کہ جو دیندار نہیں، ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، ہم دین کی طرف آتے ہیں، ہم قرآن سنتے ہیں، ہم حدیث سنتے ہیں. جو دور ہے وہ تو دور ہے ہی، لیکن ہم جو دین کی طرف آ رہے ہیں، دین پر عمل کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ لغو کاموں میں اپنے وقتوں کو گزارتے ہیں. سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ سستا ہمارا وقت ہے. چاہے فضول کاموں میں گلا دو، فضول کام جس کو ہم کہتے ہیں فضول کام، فضول کاموں میں. فضول کام کیا ہے؟ اس کی مثال ہے فضول کاموں کی. آج کل تو بہت آسان ہے، موبائل ہے. یہ موبائل کے اندر اتنے فضول کام ہیں کہ صرف منٹ نہیں گھنٹوں ضائع ہوتے ہیں، راتیں برباد ہوتی ہیں، راتیں برباد ہو رہی ہیں. کیا ہو رہا ہے جی؟ فیس بک پر اس نے اکاؤنٹ بنا رکھا ہے،
تیری بھی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت کوئی بھی نہیں. فیس بک پر اکاؤنٹ ہے، فیس بک کھول کے بیٹھے، کیا ہو رہا ہے؟ بس انگلی سے اشارے اوپر کی طرف ہو رہے ہیں، نیچے ہو رہے ہیں، کوئی پوسٹ اوپر جا رہی، کوئی نیچے آ رہی، کوئی جا رہی، کوئی آ رہی. کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا فائدہ اس کا؟ کوئی ایک ذرہ برابر فائدہ ہو، کسی انسان کو اس سے کوئی فائدہ ملا ہو، کسی انسان نے فیس بک کو چلا کر ہدایت پر آ گیا ہو؟ ایک بھی ہدایت پر نہیں آیا، بلکہ ہدایت پر چلنے والے گمراہ ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے. اس کی مثالیں ایک نہیں دسیوں ہیں. ایسے نوجوان طبقہ، نوجوان بچیاں، بس ان کو تو چھوڑے، شوہر بیوی، جو مطلب زندگی ان کی اب آگے ان کو سنبھلنا ہے، یہ وہ زندگی ہے، سنجیدگی کی عمر ہے، اس کو سنبھل کر چلانا ہے. یہ میاں بیوی، ان کی بھی راتیں کٹتی ہیں، فیس بک پر کٹ رہی ہیں. اپنی زندگی میں اظہار کرنے کے لیے کچھ نہیں کہ شوہر بیوی کو کچھ اظہار کر دے، بیوی شوہر کو اظہار کر دے، نہ ان کے اظہار کرنے کے لیے ٹائم ہے تو فیس بک پر. فیس بک پر کمنٹ ہوگا، فیس بک پر پوسٹ لگے گی، اس پر واہ واہ ہوگی، لائک کرنے والے بھی ویسے ہی، اور اس کو شیئر کرنے والے بھی ویسے، اور دیکھنے والے بھی ویسے. بڑا خوش ہوگا، اوہو اتنے لائک مل گئے آپ کو، اتنے لائک مل گئے، آپ کے 14 طبق روشن ہو گئے، آپ کو دنیا میں کون سا منصب ملا، کون سا مرتب ملا، آپ وزیر اعظم بن گئے. کبھی یہ بھی دکھ ہے اللہ نے لائک کیا کہ نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائک کیا کہ نہیں کیا، انہوں نے آپ کو پسند کیا کہ نہیں کیا. وہ جو وقت وہاں برباد کیا، اس وقت کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی تھی؟ کم از کم ایک پاؤ پڑھ لیتے، ایک پارا پڑھ لیتے، صرف ایک صفحہ پڑھ لیتے، ایک صفحہ ہی پڑھ لیتے. وہ قرآن کریم جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتے ہیں. سبحان اللہ کی تسبیح ہو جاتی، الحمدللہ کی تسبیح ہو جاتی، لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہو جاتی. کوئی نہ کوئی تسبیح ہو سکتی تھی، کوئی دین کا کام ہو سکتا تھا، کوئی نیک کام ہو سکتا تھا. وہ وقت سارا کا سارا اس لغو کام کے اندر ہم نے ضائع کر دیے. رات بھی موبائل اپنے سرانے پر ہوگا، سوتے ہوئے، سونے تک جب تک موبائل ہاتھ سے گرتا نہیں نا، نیند نہیں آتی. چل رہا ہے، اور جب 2-3 مرتبہ انگل نیچے گرا، منہ پر گرا، ناک پر آگے لگا، تب ہوتا ہے اوہو نیند آ رہی ہے، چلو رکھ دو. اب رکھ دیا. اب رات کو کسی پیر پھر آنکھ کھلی، پھر اٹھا لیا کہ کیا آیا، اس میں کیا آنا ہے؟ لغویات کے علاوہ تو کچھ نہیں آنا. بڑا کوئی پیغام آیا ہے؟ ہاں، رات کو آنکھ کھلتی ہے عباد الرحمان کی، جن کی صفت یہ بیان کی کہ ان کو پیغام آتا ہے ان کے رب کی طرف سے، ان کے دل کے اندر یہ اس وقت اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سجدے کی زمین کو اپنے آنسوؤں سے تر کر دیتے ہیں. ان کے پاس پیغام آتا ہے، یہ علامت ہے ان کے پاس اللہ کی محبت آئی ہے. سب سے زیادہ ہم وقت برباد کرنے والے ہیں. یہ لغو کام ہے جس کا ذرہ برابر فائدہ نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں، دنیا کا بھی فائدہ نہیں، کوئی دنیا کا فائدہ نظر آتا، کوئی فائدہ نہیں، ایک لمحے، ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہے. جتنا وقت ہم نے برباد کر رکھا ہے شاید کسی نے کیا. عورتوں کو الگ وقت، یہ تو وقت برباد عورتوں کا بھی ہے. اب بہت کو ناول پڑھنے کا شوق ہے، ڈائجسٹ پڑھنے کا شوق ہے، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں. لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں اور اچھی خاصی خاتون بھی پڑھ رہی ہیں. یا کسی کے ڈرامے ہی پورے نہیں ہوتے، فلانی قسط بھی رہ گئی، فلانی قسط بھی رہ گئی، فلانی کی تو ڈرامے پورے کرتی رہے، بس وہ اسی چکر کے اندر ہے، بس اسی میں کام پورا ہو رہا ہے. یا پھر ٹیپ ٹاپ کے اندر لگے پڑے. اور پہلے تو عورتیں بھی تھی، آج کل تو جوان بھی لگا پڑا ہے ٹیپ ٹاپ میں. اپنے آپ کو سنوارنے میں سج جاؤں میں جب صبح اٹھ کر شیشے کے سامنے آؤں تو بڑا بند سنور کر باہر نکلوں. بھی کیا بننا ہے؟ تو پپو بن کر نکلے گا، کیا ہوگا؟ شوق ہے پپو بن کر نکلوں میں، شاید کسی کی نظر میں سلیکٹ ہو جاؤں. بھی نظر میں سلیکٹ ہو گیا تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی نظر میں بھی سلیکٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلیکٹ کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کو پسند کیا کہ نہیں کیا؟ بس یہ صبح سے شام تک اپنے حسن کے چکر میں ہے کہ میں اپنا چہرہ ایسا بنا لوں اور یوں کر لوں اور وہ کر لوں. بس گاڑی میں سفر کر رہا ہے تو بھی مصیبت یہی ہے، گاڑی میں سفر کر رہا ہے، اترنے کا موقع ہے تو سیلفی لے لی، میں یہاں کھڑا ہوں، اور 10 مرتبہ سیلفی لے گا. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، 10 مرتبہ سیلفی لے گا، ایک اچھی آئی وہ بھیج دی، دیکھو میں یہاں کھڑا ہوں. بہت اچھا کارنامہ انجام دے دیا آپ نے جو کام کر لیا. کیا ہوگا؟ بس آج کل تو ہم صرف اس چکر میں ہیں کہ مجھے لوگ پسند کر لیں، میری لوگ واہ واہ کر لیں، میرے اوپر نظر پڑ جائے. عورتوں کا بھی یہ چکر ہے، مردوں کا بھی یہ چکر ہے، لڑکیوں کا بھی، لڑکوں کا بھی. صبح شام ہو، صبح ہو، ہر وقت بس یہی ہے، زیب و زینت کے چکر میں پڑا ہوا ہے. اور جو اپنی زیب و زینت کے چکر میں پڑا ہوا ہے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کو یوں مثال سے سمجھنا چاہیے کہ جس طریقے سے شادی تھی کسی کی، بارات تیار ہو گئی، دلہے کو بھی تیار کر لیا، کہا جی چلو چلے اب جانا ہے فلاں جگہ پر. بارات نکل گئی اور وہاں پہنچی، وہاں جا کر استقبال ہو رہا ہے، خوب ہو رہا. آج کل آؤ بھگت بڑی ہوتی، ٹھیک ٹھاک ہوتی، آ کر بیٹھ گئے، ہاں جی چلو جی نکاح کرو. نکاح کرنے دولہا کہاں ہے؟ کہ دولہا تو ہے نہیں، وہ تو گھر ہی چھوڑ کر آ گئے، ہے نا. تو بارات کا کیا فائدہ؟ میں ایسے عرض کر دوں
نکاح ہی نہیں ہوا، شوہر اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کر آ گیا، رات بھی گزار دی، صبح پتا چلا کہ وہاں نکاح ہی نہیں ہوا، نعوذ باللہ. یہ میں ایسے نہیں عرض کر رہا، میرے سامنے واقعات ہے. سب سے آخر ٹائم میں نکاح یاد آئے گا، سب سے آخر میں. کب؟ اب مولوی صاحب کو پکڑو، گھر سے اٹھا لو رات کے 12 بجے کہ ہمارا نکاح پڑھا دے آ کر. یعنی جو کام اصل تھا، جو عبادت تھا، جس کو دین نے بتایا تھا کہ نکاح کرنا عبادت ہے، اور یہ عبادت 1-2 دن کی نہیں، ساری عمر کی عبادت ہے. جب تک میاں بیوی کا رشتہ قائم ہے یہ عبادت ہے. نماز ایک وقت تک ہے، روزہ ایک وقت تک ہے، زکوٰۃ ایک وقت تک ہے، یہ نکاح کی عبادت مرتے دم تک ہے. اس کے لیے اس نے سارے انتظامات دنیا کے تو کر لیے، نہیں کیے تو ایک نکاح کا انتظام نہیں کیا. اب وہ اس بارات کو لوگ کیا کہیں گے؟ اس بارات کا کیا کرنا؟ دلہا ہی نہیں آیا. ہماری بھی یہی کام ہے، ہم بارات کی فکر میں ہیں، دلہے کی فکر ہی نہیں ہے. دلہا کون ہے؟ دلہا ہمارا دل ہے، جسم ہمارا بارات ہے. بارات کو بڑا زیب و زینت کیا، بڑا چمکایا، بڑا دکھایا. رب تعالیٰ کے ہاں کیا کام بنے گا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. رب تعالیٰ نہ اولاد کو دیکھیں گے، نہ بیٹے کو دیکھیں گے، نہ مال کو دیکھیں گے، اللہ تو دیکھیں گے بھلا چنگا صاف ستھرا دل لے کر آیا کہ نہیں آیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ نہ تمہاری صورت دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے، دل میں کیا لے کر آیا ہے. دل دلہا ہے، اس دلہے کو بھی سجایا سنوارا کہ نہیں سنوارا، اس دلہے کا بھی بیوٹی پارلر کیا ہے کہ نہیں کیا، اس دلہے کو بھی اس قابل بنایا ہے کہ رب کی نظر میں پسند آ جائے کہ نہ آئے. اس لیے جب شیشہ دیکھا جاتا ہے تو شیشہ دیکھتے ہوئے دعا کون سی بتائی گئی؟ دعا یہ بتائی گئی کہ اللہ سے دعا کرو اللہم احسن خلقی یا حسن خلقی فحسن خلقی. اے اللہ آپ نے میری صورت اچھی بنائی، میری سیرت بھی اچھی بنا دیجیے، میرے اخلاق بھی اچھے بنا دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اس طرف متوجہ کرا رہے کہ تو اپنی چہرے کی طرف ہی نہ جا، تو نے اپنے اخلاق بھی اچھے کرنا ہے، اور اخلاق سنور جائیں. اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. جب دل سنور جاتا ہے بندے کے اخلاق بھی سنور جاتے ہیں. آج تو اسی کی فکر ہے. یہ وقت کہاں ہو رہا ہے؟ برباد ہو رہا ہے ٹیپ ٹاپ میں. عورتوں کو بھی گھنٹوں چاہیے تیار ہونے کے لیے، گھنٹوں میں تیار ہوں گی. یہ 2-3 گھنٹے تو کہیں گئے ہی نہیں. اور مرد بھی، نوجوان بھی آج کل وہ تیار ہونے میں اس کو بھی بڑا ٹائم لگتا ہے. تیار ہو رہا ہے، بڑا وقت لگ رہا ہے. کس میں وقت ضائع ہو رہا ہے؟ سارا کام ضائع ہو رہا ہے. ان میں ضائع کر دیا ہم نے وقت. یہ وقت ہمارے پاس سونا ہے، سونا بلکہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اس لیے کہ سونا اگر ہمارے پاس ہے، آج ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، کل دوبارہ کمائی کر کے سونا مل سکتا ہے. لیکن جو وقت آج ہمارے ہاتھ سے نکل گیا کل دوبارہ نہیں ملنے والا. وہ گیا. وہ وقت ہمارے پاس سونے سے زیادہ قیمتی ہے. ایک ایک لمحے میں ہم ایسا کام کر سکتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے. کسی کو بہت ہی زیادہ شوق چڑھے گا نا تو آج پھر 2-4 دوست بیٹھے ہوں گے نا دین کے اوپر. اب دین گھر کی لونڈی بنا لیا، اور کسی پر کام نہیں، ان کو دین کے اوپر بات کرنا ہے. دین کے اوپر گفتگو شروع ہو گئی. دین کے اوپر ہر ایک اپنی بات کر رہا ہے. سب سے کام آسان یہ ہے. فضول سوالات کی بھرمار ہے اس وقت. ایک جنرل نالج کے لیے. اب جنرل نالج کرے گا کیا؟ تو جنرل نالج ہوتا کیا کرے گا اس کا؟ وہ جس چیز کا میری ذات کے ساتھ تعلق نہیں، مجھ سے قبر میں پوچھا ہی نہیں جانا، میں اس نالج کا کیا کروں گا؟ اس کا کیا فائدہ مجھے تو وہ نالج لینا ہے کہ جو میری زندگی بنا دے. کبھی جا کر یہ بھی پوچھا کہ نماز کے اندر فرض کل کتنے ہیں، میری نماز سنت کے مطابق ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، میری نماز اللہ کے یہاں قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، مجھے زکوٰۃ کیسے دینی ہے، میں نے کاروبار شروع کیا اس کاروبار کا شرعی طریقہ کیا ہے، کسی کو پارٹنر بنانا کیسے بناؤں، کیسے کام بناؤں، یہ نہیں پوچھنا. فضول سوالات کی بھرمار ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ میں نہر میں نہانے جا رہا ہوں. آج کل تو شاور ہے، ہر چیز ہے، اس وقت تو نہر میں ہی نہایا جاتا تھا. کہ نہر میں اب یہ تقوی یہ ہوتا ہے، یعنی ہماری حالت یہ جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، فرض واجبات کی طرف توجہ نہیں ہے. کہ میں نہر میں نہانے جا رہا ہوں، اور نہر میں نہاتے ہوئے میں اب اپنا چہرہ قبلے کی طرف کروں یا کسی اور طرف کروں، کیسے کروں، کس طرف منہ کر کے نہاؤں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اپنے کپڑوں کی طرف منہ کر کے نہا. ایسا نہیں ہو نہا کر باہر آئے تو کپڑے بھی غائب ہوں تیرے، نظر اس طرف رکھ. اب یہاں قبلے کی طرف کس طرح منہ کرنے کی ضرورت نہیں، تو نہا کر کپڑے دیکھ کے کیا دیکھنا ہے. اب یہ کون سا سوال پوچھنے والا؟ اصل چیز تو جو تھی وہ یہ پوچھتا کہ غسل مجھے کس طرح کرنا ہے، اور غسل کے اندر کوئی چیز ایسی تو نہیں کہ جس کی وجہ سے میرا غسل باقی رہ جائے. فرض کیا ہے پوچھنے کی چیز، یہ مجھے کس طرح منہ کر کے نہاؤں. ایسے سوالات آتے ہیں، فضول بھرمار لگی پڑی ہے. پتہ نہیں اتنے سوالات ہیں کہ بتایا نہیں جا سکتا. جس سے دیکھو سوال فضول سوال آ جائے گا، فلانا یہ اس نے یوں کہہ دیا، کیوں کہہ دیا بھئی، اس کا ہمارا کیا لینا دینا. ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ میری زندگی کیسے بن رہی ہے نہیں بن رہی، ساری چیزیں دیکھ کر میں اپنی زندگی اس کے مطابق گزاروں.
اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ آج لغو کام ہماری زندگی میں بہت ہے. مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے, صبح سے شام تک غور کرنا ہے کہ جہاں تھوڑی سی مجلس لگتی ہے وہاں کیا میں نے جھوٹ چھوڑا, کیا میں نے غیبت چھوڑی, کیا میں نے بہتان چھوڑا, کیا میں نے لوگوں کی دل آزاری چھوڑی, یا میری باتیں ایسی تھیں جس میں نعوذ باللہ غیبت بھی تھا, جھوٹ بھی تھا, بہتان بھی تھا, لوگوں کی دل آزاریاں بھی تھیں, اور بس وقت صرف اتنا تھا کہ مجلس پوری کر لی جائے. آج عورتوں کے اندر بھی یہ حال, جہاں 4 عورتیں کھڑی ہو جائیں وہاں ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی. دروازے سے نکلتے بھی کہ بس 1 منٹ میں آئی, وہ 1 منٹ بھی ان کا 1 گھنٹے کا ہوتا ہے, جب تک وہ 1 گھنٹہ بات نہ ہو جائے دروازے پر کھڑے ہو کر بھی وہ باتیں ہو گئی. یہ لغو کام, فضول کام, کن چیزوں کی بات ہو رہی ہے؟ وہی دوسروں کی غیبت, وہی دوسروں پر بہتان, فلانے نے یوں کر دیا, فلانے نے یوں کر دیا. اور آج مردوں کے اندر بھی یہی کیفیت ہے, جہاں بیٹھ جائیں گے وہاں دوسروں کی باتیں شروع, اور اپنا پتہ ہی نہیں کہ میرا کیا حال ہے اور میں نے اپنے اللہ کو جا کر کیا جواب دینا ہے. اس لیے خدا کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, مجھے اور آپ کو سوچنا ہے, ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں, اپنا وقت برباد نہ کریں, یہ موبائل کے اندر ان چیزوں کی نظر نہ کریں. ہمارا وقت انتہائی قیمتی ہے. ایک سنار اپنا وقت ضائع نہیں کرتا, ایک تاجر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. وہ جو وقت دیکھتا ہے کمانے کا اس وقت میں کماتا ہے, اس وقت کے اندر دکان پر پہنچتا ہے, ملازم اپنی ملازمت پر پہنچتا ہے. ایک مومن کو جب کوئی موقع مل جائے, ایک لمحہ ہمارے پاس ایسے جو ہمیں جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دے, نیچے سے اڑا کر اللہ تک پہنچا دے. ایک لمحہ ہمارا ایسا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی 2 عمل کی محافظت کرے, کوئی مسلمان بندہ, اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. ٹھیک, اب فرمایا وہ عمل بہت معمولی ہے, محافظت کرے, عمل بہت معمولی ہے. کون سا عمل ہے؟ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ نے فرمایا 2 عمل کون سے؟ فرمایا ہر نماز کے بعد غور کیجئے گا 10 مرتبہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ الحمدللہ, 10 مرتبہ اللہ اکبر. ہر نماز کے بعد جو پڑھ لے تو دن میں کتنی ہو گئی؟ 150. 5 نمازوں کے بعد پڑھے گا 150. فرمایا گنتی میں 150 ہیں, نیکیاں اس کی 1,500 ہیں. پھر فرمایا دوسرا عمل یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے. یہ گنتی میں 100 ہے, نیکیاں اس کی 1000 ہیں. کل کتنی ہو گئی؟ 2500. فرمایا تم میں سے کون ہے جو صبح سے شام تک 2500 گناہ کرتا ہو؟ بڑی اہم بات فرمائی, صبح سے شام تک 2500 گناہ کرتا ہو. 2500 جو نیکی کرے گا اس کی 2500 نیکی روز کی بن گئی. اور فرمایا لیکن کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا, کوئی اس پر عمل نہیں کرتا. صحابہ اکرام نے عرض کیا کیوں عمل نہیں کرتا؟ معمولی تو بات ہے, سب عمل کرنے کے لیے تیار ہے. فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو, نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہو, شیطان کہتا ہے فلانا کام بھی ہے, فلانا کام بھی, فلانا کام ہے. تسبیحات چھوڑتے ہو, چلو فلانے کام کی طرف چلے جاؤ, فلانے کام کی طرف چلے جاؤ. رات کو سوتے ہو کہ چلو میں پڑھ لوں گا, ابھی لیٹے فوراً آنکھ لگ گئی اور وہ پڑھنا بھی ہاتھ سے گیا. عمل تو فرمایا مختصر ہے لیکن اس پر محافظت بہت کم لوگ کر سکتے ہیں. بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی. نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ بھی آیا, یہ تو ابھی کم عمل میں نے عرض کیا. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, یہ بھی آیا. یہ تو ابھی کم عرض کر رہا ہوں. اتنے وقت میں یعنی جتنا اس نے پڑھ لیا اللہ 1500 نیکیاں دے رہے ہیں اور 1000 نیکی دے رہے ہیں. 2500 جس کے پاس نیکی آ گئی روز کی جمع کرے. یہ تو ابھی 2500 وہ ہے جو نماز کے بعد ہے اور سونے کے وقت ہے. اس کے علاوہ اللہ نے دین ہمیں ایسا عطا فرمایا کہ ہمارے جتنے جائز کام ہیں اگر نیت کر لیں تو وہ جائز کام بھی دین بن جاتے ہیں, وہ بھی دین بن جاتے ہیں. وہ بھی عرض کر دیتا ہوں, امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا بندہ جو کام کرتا ہے, جو بھی, ہم صبح سے شام تک, مرد ہو عورت ہو, سب کے لیے یہ سب کو توجہ کرنی چاہیے. فرمایا ایک کام تو وہ ہے جو نیک ہے, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, تلاوت کرنا, تسبیحات کرنا, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ. یہ تو کرنے والا کام ہے. یہ جس وقت میں ہو رہا ہے یہ وقت قیمتی بن رہا ہے, اور یہ وقت اتنا قیمتی بن رہا ہے کہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کو جب ہم قیمتی بنائیں گے تو اس کے عوض میں ہمیں سونے کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ملے گی, اللہ ملیں گے. تو ایک تو یہ کام ہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. فرمایا دوسرا وہ جو گناہ ہے, جو اللہ کی نافرمانی ہے, وہ کیا ہے؟ فیس بک پر وقت گزارنا, گندی چیزیں دیکھنا, ننگی فلمیں دیکھنا, ہاں بے حیائی کی چیزیں اس کے اندر دیکھنا, نیٹ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر گندگی کی طرف چلے جانا. یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. یہ سارا کا سارا گناہ ہے. اس سے انسان کو بچنا ہے, یہ کام نہیں کرنا, کیونکہ جو وقت اس میں لگ گیا سب سے بڑا خسارہ ہے, نقصان ہے. وہ نقصان میں گیا وقت, وہ نقصان کے اندر چلا گیا. اب تیسرا کیا ہے کہ اب کوئی کام جائز ہے تو جائز کام وہ تو ہم نے جائز کام کرنا ہے, لیکن اگر اس جائز کام میں نیت اچھی کر لو تو وہ ہمارا کام بھی دین کا حصہ بن جاتا ہے.
جائز کام میں نیت کر لوں، وہ عرض کرتا ہوں تفصیل. لیکن اگر وہ لغو کام ہے، اس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، فرمایا یہ کام بھی نہیں کرنا. کرنے کا کام صرف وہ ہے جو نیک ہے، وہ والا وقت آپ کا قیمتی بن رہا ہے. بس اب اس کے ساتھ جو جائز کام ہے، کھانا ہے ہم سب نے، پینا ہے ہم سب نے، سونا ہے ہم سب نے، جاگنا ہے، بیت الخلاء جانا ہے، یہ وہ کام ہے جو روزانہ ہر انسان نے کرنے ہیں. اگر اس میں بندہ اپنی نیت اچھی کر لے، اللہ ہمارے کھانے کو بھی نیکی کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں، اللہ ہمارے پینے کو بھی نیکی کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں. اللہ ہمارے صبح سے شام تک اپنی ملازمت کرنے کو اور اپنی جا کر ڈیوٹی دینے کو، اپنے گھر سے باہر نکل کر یہ صبح سے شام تک کمانے کے لیے نکلا، اگر نیت اچھی ہو اللہ صبح سے شام تک کمانا بھی عبادت کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں. ہمارا دین تو وہ ہے. ہماری جائز ضروریات میں نیت اچھی کر لے. کھانا کھا اس لیے رہا ہوں، میرے جسم کا مجھ پر حق ہے، تاکہ جسم میں جان آئے گی تبھی تو کچھ ہوگا. یا اللہ کھا اس لیے رہا ہوں تاکہ میرا جسم ٹھیک رہے، اس کے ذریعے میں آپ کی عبادت کروں، اس کے ذریعے گھر والوں کے حقوق ادا کروں، ماں باپ کے حقوق ادا کروں، اس لیے میں کھا رہا ہوں تاکہ میرا جسم ٹھیک رہے. یہ کھانا بھی بندے کا عبادت، پینا کبھی اس کا عبادت. حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جاتا ہے، سنت کے مطابق اگر بیت الخلاء میں گیا، بیت الخلاء میں جانا بھی اس کا عبادت ہے. یہاں تک ہمارا دین ہے. یہ دین تو اتنا پیارا دین ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ جب ہمارے جائز کام دین بن رہے تو پھر نیکی کریں گے تو کہاں سے کہاں تک انسان پہنچ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دے. اس نے اپنی زندگی کے اندر یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم نقصان کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت ہم نقصان کی طرف ہے، گھاٹے کی طرف ہے. صبح سے شام تک 24 گھنٹے، ان 24 گھنٹوں میں کتنا وقت ہم اللہ کو دیتے ہیں؟ بس یہ سوچ لیں، 24 گھنٹوں میں کتنا وقت دیا ہم نے اللہ کو. پتہ چل جائے گا کہ ہمارا 1 سے 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے بمشکل اللہ کے لیے ہے، باقی سارا ہم نے اپنے فضولیات یا اپنے کاموں کے اندر لگا دی. لیکن اگر نیت ٹھیک کر لیں، 8 گھنٹے ہم نے ڈیوٹی کرنی ہے، 8 گھنٹے ہم نے کام کرنا، وہ کام کرنا بھی ہمارا عبادت بن جائے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائے گا. یہ چیز آج ہمارا حقیقی نقصان ہے. یہ نقصان نہیں کہ حقیقی نقصان ہے، حقیقی نقصان ہو رہا ہے. حقیقی نقصان کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی نے تاجر تھا، 10 لاکھ روپے لگائے کاروبار میں، اور جب سال کے بعد دیکھا تو پتہ چلے 6 لاکھ کا حساب کتاب ہے، باقی سب ختم. یہ ہے حقیقی نقصان. اس کو 4 لاکھ کا نقصان ہوا ہے. لیکن آج کل تاجر لوگ وہ اس کو حقیقی نقصان اس کو نہیں کہتے، بلکہ کہتے نقصان ہو گیا. جی کیا ہوا؟ جی کیا نقصان ہوا؟ کہ آپ کی جو اصل سرمایہ تھا وہ بھی ڈوب گیا، 10 لاکھ بھی ڈوب گیا. کہ ڈوبا ووبا کچھ بھی نہیں ہے، ڈوبا کچھ نہیں ہے. بس ہماری تمنا تھی کہ ہمیں اس سال 5 لاکھ کا فائدہ ہوتا، 5 لاکھ کا فائدہ نہیں ہوا، ہمیں 3 لاکھ کا فائدہ ہوا ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں نقصان ہو گیا ہمیں، جو فائدے کی چیز تھی وہ حاصل نہیں ہوئی. تاجر یہ کہتا ہے کہ 13 لاکھ 10 کے اوپر 3 آ بھی گئے، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہا ہے؟ نقصان ہو گیا. وہی بنیے کی مثال ہے. ایک بنیا اس کی شربت وربت بیچتا تھا، بہت سارے اس کے پاس دکان پر شربت رکھے ہوئے ہوتے تھے. ایک دن کام سے جانے لگا. بنیا جو ہوتا ہے یہ پیسے کا پجاری ہوتا ہے. وہ اپنے بچے کو بٹھا کے گیا کہ بھائی دیکھ کوئی گاہک آئے تو یہ چیزیں تو نے بیچ دینی ہے، اور یہ چیز اتنے کی ہے، یہ چیز اتنے کی ہے، یہ چیز اتنے کی، سب سمجھا کے چلا گیا. بیٹا پیچھے بیٹھا، کوئی آیا اس کو فلانی چیز دے دی، یہ دے دی، بیچ دیا. جو چیز بیچتی، شربت کی ایک بندہ 2 بوتلیں لے گیا، وہ بھی دے دی، اس کو بیچ دی. باپ آیا شام کو، کہا بھی ہاں کیا ہوا آج؟ اس نے بتایا بھی یہ بھی گئی چیز، یہ بھی گئی چیز، یہ بھی گئی چیز، سب گئی. کہ یہ شربت کی بوتلیں بھی بیچی. کہا کتنے کی بیچی؟ کہ 200 کی بیچی. سر پہ ہاتھ مارا اور دھاڑے مار مار کے رونے لگا کہ تو نے میرا نقصان کروا دیا. اتنا رویا کہ بچہ پریشان ہو گیا کہ نہ جانے یہ کتنی قیمتی تھی کہ میں نے 200 روپے کی جو بیچ دی، کتنا بڑا نقصان کر دیا. وہ بھی بڑا شرمندہ ہوا اور وہ بھی رونے لگا کہ ابا مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو. ہاں باپ نے جب دیکھا کہ بھئی بیٹے کے اوپر بھی اثر ہو گیا تو اس کو کہا چل کوئی بات نہیں. کہا اب بھی تو نے اس کے اندر 98 روپے نفع کمایا ہے. کتنا؟ 98 روپے نفع کمایا، ورنہ تو اس کو 2000 کی بیچتا. اس ظالم 98 روپے نفع کمانے کے باوجود 2000 نفع نہیں ہوا تو اس کو نقصان سمجھ رہا ہے. آج تاجر یوں سمجھتا ہے یہ نقصان ہوا ہے، اور مومن کا حقیقی نقصان ہو رہا ہے. ہمارا ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک گھنٹہ یہ ہمیں نہ جانے دنیا سے اوپر، آسمانوں سے اوپر تک پہنچا دیتا، رب کا قرب نصیب کروا دیتا، اللہ کی رضا مل جاتی، جنت مل جاتی، جنت میں محلات تعمیر ہو جاتے. لیکن ہم نے اپنا حقیقی نقصان کیا کہ وہ وقت جس کے اندر ہم جنت کے محلات بنوا سکتے تھے، اللہ کی رضا حاصل کر سکتے تھے، ان اوقات کو اللہ کی نافرمانی میں لگا کر، اللہ کو ناراض کر کے ہم نے اپنا جنت والا وہ محل کھو دیا. ہم نے وہ جنت کے اندر اپنا استحقاق کھو دیا، اور اس گناہوں کی وجہ سے بندے کا استحقاق جہنم کی طرف بن گیا. غور کرنا چاہیے، یہ ہمارا حقیقی نقصان ہے.
حقیقی نقصان ہو رہا ہے. اس لیے یاد رکھیں 4 کام کرنے ہیں ہم نے. 4 کام اگر ہم نے کر لیے انشاءاللہ ہمارا وقت بڑا قیمتی بن جائے گا. انشاءاللہ وقت قیمتی بنانا بڑا آسان ہے اگر قیمتی بنانا چاہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. چوتھا کلمہ آتا ہے سب کو, یہ پڑھتا ہے. یہ پڑھا اس نے 100 مرتبہ پڑھا, لمبا چوڑا کام کیا, اس کے لیے بڑا وقت لگ گیا نہیں, یہ پڑھا اس نے 100 مرتبہ پڑھا. فرمایا اللہ تعالی اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اب ہم سمجھے کہ غلام میں ثواب کیا ملتا ہے, تو غلام کا ثواب یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی غلام کو آزاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس بندے کا ہر عضو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. ایک غلام, یہ 10 غلام کا ثواب مل رہا ہے. اور فرمایا اللہ اس کو 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں, 100 گناہ معاف ہوتے ہیں, اور صبح سے شام تک یہ بندہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا. لا الہ الا اللہ پڑھنے والا, یہ چوتھا کلمہ پڑھنے والا, اور اگر کوئی شام کو پڑھے گا صبح تک اس کا یہ ثواب, اور صبح تک وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو گیا. کتنا وقت لگا, یہ تھوڑے سے وقت میں ہم نے کام کیا, کام بن گیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مغرب کے بعد اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھ لے, فرمایا اگر وہ رات کو مر گیا صبح ہونے سے پہلے جہنم سے محفوظ ہو گئے. کو وقت لگا اس کے اوپر. اور اگر کسی نے صبح نماز کے بعد پڑھ لیا 7 مرتبہ, شام تک, شام مغرب سے پہلے اگر مر گیا جہنم سے حفاظت ہو گئی اس کی. اب اللہ تعالیٰ کیسے پیارے, معمولی کاموں پر ہمیں نواز رہے. چھوٹا چھوٹا عمل کر لو, اللہ کیا نواز رہے, کیسے اللہ پیارے ہیں, ماں سے بھی بڑھ کر پیارے ہیں. ایسا پیار دنیا میں کیا دیکھا ہے کسی جگہ؟ میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے, میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے. لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے, مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے, پھر اس کی زباں پہ نہ اگر ہے نہ مگر ہے. یہ اگر مگر کا جو چکر چلتا ہے تب چلتا ہے جب بندہ دنیا کے چکر میں پھنسا ہوا ہو. جو اللہ کی محبت جس کے دل میں آ جائے وہ اگر مگر نہیں, اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی محبت پر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہے, وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے. تو اس لیے 4 باتیں عرض کرنے لگا. یہ 4 باتیں اللہ کرے میرے اندر, آپ کے اندر, عورتیں بھی اپنے اندر یہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. عورتوں میں عرض کر رہا ہوں بہت وقت ضائع کر رہی ہیں عورتیں. ہرگز اپنا وقت برباد نہ کریں, آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے, اور اس قیمتی وقت کو قیمتی بنا کر ہم اللہ کے پیارے بندے اور بندیاں بن سکتے ہیں. 4 کاموں میں پہلی بات یہ کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ گناہ کے اندر جو وقت گزرا یہ ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے, یہ گھاٹے کا سودا ہے, یہ ہم نے کوئی اچھا سودا نہیں کیا. اچھا, اور جو گناہ کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے گناہ کرنے کے بعد کسی کو خوشی نہیں ملتی, گناہ کرنے کے بعد کسی کو خوشی نہیں ملتی, بلکہ گناہ کرنے کے بعد دل بجھ جاتا ہے, زندگی میں بے چینی بڑھ جاتی ہے, بے سکونی آ جاتی ہے, بے چین ہو جاتا ہے, اور ایسے لوگ خودکشیوں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی سے بھی بیزاری آ جاتی ہے. اس لیے گناہ کرنے کے بعد کوئی خوش نہیں رہ سکتا. گناہ کرنے کے بعد زندگی بے چین ہے, بے چینی کے اندر گزرے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے بغیر بندہ زندہ کیسے رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نہ ہو بندہ خوش ہو, ممکن نہیں ہے. یہ خیال استو محال استو جنوں, ایسا نہیں ہو سکتا. لوگ کہیں جی فلانا آدمی وہ تو گناہ اتنے گناہ کر رہا ہے. آج کل جو نوجوان کہتے ہیں میرے پاس آتے ہیں ایسے سوالات, جی وہ تو کافر یوں گناہ کر رہے ہیں, اور فلانا گلوکار یہ گناہ کر رہا ہے, پھر بھی اس کی زندگی مزے کی ہے. مزے کی نہیں ہے, ہم نے تو اس کو ڈرامے میں دیکھا, ہم نے اس کو گلوکاری میں دیکھا, ہم نے اس کو تصویروں میں دیکھا. اس کے گھر کی جا کر کیفیت دیکھو, پتہ چل جائے گا کتنی خوشی کے اندر ہے. ایسے لوگ میں نے دیکھے اربوں کے اندر کھولتے ہوئے, کروڑ پتی, ارب پتی, راتوں کو نیند نہیں آتی. پریشانیاں ایسی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. ان کی پریشانیاں سن کر بندے کو پتہ چلتا ہے اللہ نے ہمیں کتنے پیار کے اندر رکھا ہوا ہے اور کتنی نعمتوں کے اندر رکھا ہوا ہے. پیسے سے کچھ نہیں ملتا کہ پیسے سے مل جائے. ارب پتی ہونے کے باوجود رات کو نیند نہیں آتی, ویلیم 5 کھاتے ہیں, ویلیم 10 کھاتے ہیں. یہ جب تک ان کی گولیاں چلتی ہیں کام بنتا ہے, اور اس سے بھی نیند پوری نہیں آتی, نیند سکون کی نہیں آتی, کام ہی نہیں بنتا. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ایک بندہ بہت بڑا پیسے والا تھا, بہت سیٹھ تھا, لیکن بیمار ہوا, ایسا بیمار ہوا, ڈاکٹر نے کہا کچھ بھی نہیں کھا سکتے, تیرا میدا اتنا کمزور ہے, کچھ اور ادھر ادھر کی چیز کھائی مر جائے گا. اب تجھے کیا کرنا ہے, وہ تھوڑا سا گوشت, 1 پاؤ گوشت لے کر اس کو ابال کر اس کا نچوڑ کر پانی نکالو, بس پانی وہ پی سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. پیسہ تھا, بڑا ٹھیک ٹھاک پیسہ تھا, کیا کرے گا پیسے کا, اور نیندیں اڑ گئیں.
ایک دن اپنے اس میں اوپر بیٹھا ہوا تو پہلی منزل پر دیکھا ایک مزدور آیا. مزدور لوگ ہوتے ہیں نا, مزدوری کرتے ہیں. وہ مزدور گھر سے اپنے کھانا لے کر آتے ہیں. وہ کیا کھانا لے کے آتا ہے؟ وہ کوئی بڑے کو کھانے پینے, اس میں روٹی ہوتی ہے, ایک روٹی کے اوپر دال لگی ہوئی ہے یا اس کے اوپر اس نے اچار رکھا ہوا ہے, اسی سے اپنا کام بناتے ہیں. مزدور آیا, اس نے مزدوری کی کہ کوئی کام کر رہا تھا, کام کر کے دوپہر کے وقت اپنی وہ تھیلی کھولی تو اس میں روٹی. اب ظاہر ہے صبح سے دوپہر تک وہ روٹی کی تو وہ کیفیت نہیں رہے گی کہ گرم گرم ہو. اس نے مزے سے دال کو لگائی اور کھانے لگا. کھا کر اب آرام کرنا تھا, سر کے نیچے ایک اینٹ رکھی. کوئی تکیا مکیا نہیں ہے, کوئی نیچے قالین نہیں بچھا ہوا, اللہ کی زمین کے اوپر بس اینٹ رکھی, سر رکھتے ہی سو گیا. یہ وہاں سے چلایا, زور سے چلایا کہ جاؤ اس کے پاس بھاگ کر جاؤ, اس کو کہو میری ساری جائیداد, میری ساری جو کچھ مال و دولت ہے وہ لے لے, یہ جو سکون کی نیند سو رہا ہے یہ مجھے دے دے, میں اس کی کئی دن سے کوشش کر رہا ہوں, مجھے آج یہ سکون کی نیند نہیں مل رہی. سکون کی نیند آ جانا بڑی رب کی نعمت ہے. اس لیے ایک چیز جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی کی بڑی نعمت ہے, ورنہ ہمارے حال تو وہ نہیں ہے کہ جو رب کی نعمت آتی. لیکن اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, پہلی بات یہ, اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں, قدم بڑھاتے رہیں, ایک قدم بڑھائیں. میری زندگی میں اگر 100 گناہ ہے, میں کوشش کروں ہر دن کم از کم 1 گناہ میری زندگی سے کم ہو جائے, میری زندگی ایسی بنے. ایک گناہ نکلتا جائے گا, ایک دن وہ آئے گا انشاءاللہ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے, اور گناہ چھوڑتے ہوئے کلیجہ منہ تک آئے گا. میرے حضرت نے عجیب بات ارشاد فرمائی, عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکز, 2 باتیں الگ الگ ارشاد فرمائی. ایک آج ہی میں نے حضرت کا ملفوظ پڑھا, فرمایا کہ کلیجہ منہ کو آ جاتا, گناہ چھوڑتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے. اب گناہ چھوڑتے ہوئے کیسے کلیجہ منہ کو آتا ہے؟ ذرا کسی نوجوان سے موبائل لے کر دیکھو تو پتہ چلے گا کلیجہ منہ کو کیسے آتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ زندگی بجھ جاتی ہے, اور جس دن نیٹ نہ ہو اس دن ان کی زندگی نہیں گزرتی. کیا پتہ نہیں کیسی زندگی گزر رہی نہیں, نیٹ بند ہے, ان کی زندگی بجھ گئی. یعنی یہ اسی کے ساتھ چل رہے تھے, یہ مشینی لوگ ہیں کہ یہ نیٹ کے ساتھ چلتے ہیں, ان کا کنیکشن ہے نیٹ کے ساتھ. نہیں آج تو شکر کرنا چاہیے, نہیں ہے مصیبت جہاں چھوٹی, اب تو ہم بیٹھ کر رب کے قرآن کی تلاوت کریں, کو اللہ کو راضی کر لو, کو بیٹھ کر اچھا موقع ملا نہیں, یہ اسی چکر میں رہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کچھ آ ہی جائے. اب جن گھروں میں وائی فائی لگا ہوا ہے وہاں دیکھیں آپ, رات کو بیٹھے ہوتے ہیں نوجوان 10-10 15-15 پب جی کھیل رہا ہے, بڑا قیمتی کام کر رہا ہے, پب جی کھیل کے مارا داڑ کر رہا ہے. ذرا جا نا میدان جہاد میں, ذرا جا میدان جنگ میں, ذرا ہندوستان کے سامنے جاؤ, ذرا ادھر جاؤ افغانستان کے اندر, پتہ چل جائے گا کہ جب سامنے سے گولیاں آئیں گی پھر پتہ چلے گا ایمان کی کیا حالت ہے. یہاں بیٹھ کے گولیاں چلانا آسان ہے, یہ ایمان وہاں تک نہیں لے کے جا سکتا, یہ ایمان یہیں پب جی پر ہی رکھا رہے گا, اس نے نہیں لے کے جانا. یہ کیا اپنے آپ کو برباد کر رکھا, فضول چیزوں کے اندر وقت ضائع ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, یہ سارا کچھ ہم ضائع کر رہے ہیں. وقت بھی برباد ہو رہا, بلکہ پیسہ بھی برباد ہو رہا. بہت سے لوگ اس پر پیسہ بھی لگاتے ہیں, 1-2 نہیں, میرے سامنے بہت ہیں جنہوں نے آ کر بتایا ہم نے لاکھوں لگا دیے گیموں کے اوپر, کیونکہ بعض گیمیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک خاص وقت کے لیے ہوتی ہیں کہ اب اس کو اتنے گھنٹے کے بعد آپ کھیل سکتے ہیں, اس سے پہلے نہیں, پہلے کھیلنا ہے تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. اس پر لاکھوں روپے لگا دیے, وقت بھی برباد کر رہا ہے, گھر والوں کا پیسہ بھی برباد کر رہا ہے. بہرحال یہ تو ایک الگ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. تو حضرت نے فرمایا کلیجہ منہ کو آئے گا, لیکن جو اس کلیجے کو منہ کو آنے دے, اللہ کی نافرمانی نہ کرے, اللہ اس کو 1000 ایسے کلیجے عطا فرمائیں گے جو اس کے پاس بیٹھ کر اپنے ایمان کے اندر سکون محسوس کریں گے. اور فرمایا حضرت والا نے کہ جان چلی جائے گناہ نہ کرو, اللہ کی نافرمانی نہ کرو, بھلی جان چلی جائے. اور پھر ارشاد فرمایا جان نہیں جائے گی, اللہ تمہاری جان نہیں لیں گے, تم گناہ چھوڑ دو, اللہ جان نہیں لیں گے بلکہ 100 جانیں اور عطا فرمائیں گے تمہیں, تمہاری زندگی اور بڑھے گی, اللہ اور قوت عطا فرمائیں گے. کر کے تو دیکھیں انسان, آج تو ہم گناہ آتا ہے اس کے سامنے بیٹھ جاتے فوراً گر جاتے کہ بس گناہ کے سامنے گر گیا. نہیں, اپنے آپ کو مضبوط کریں. جوان آدمی اللہ نے جوان بنایا, مرد بنایا, مرد بنے انسان, ہمت کرے اور اپنے آپ کو بچائے. یہ عورتوں کی بھی ذمہ داری, مرد کی بھی ذمہ داری, وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات, اپنی نیت اچھی کر لے تمام جائز کاموں میں. جتنے بھی عورتوں نے گھر کے کام کرنے, انہوں نے گھر کے اندر برتن دھونے, روٹی بنانی ہے, سالن بنانا ہے, گھر کے اندر پوچھا لگانا ہے, گھر کے اندر صفائی کرنی, جو کچھ انہوں نے گھر کے جتنے بھی جائز کام ہیں, سارے جائز کام ہیں. صبح سے شام تک اگر نیت اچھی کر لیں, اللہ ہر کام پر ثواب عطا فرمائیں گے. ہر کام پر ثواب ہے, ہر کام پر ثواب. مردوں نے جانا ہے صبح اٹھ کر اپنے کام پر اس نیت سے جائے کہ میرے ذمہ حلال روزگار ہے, حلال کمانا ہے, میرا اپنا بھی حق ہے, میری بیوی بچوں کا بھی حق ہے, ماں باپ کا بھی حق ہے, سب کا حق ہے, ان کو حق ادا کرنا میں نے جانا ہے, ان کے حق ادا کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں. اس کا جانا عبادت ہے الحمدللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ وہ اس کو تو عبادت سمجھ لیا, اب نمازیں قضا ہو رہی ہیں, نمازوں کی پرواہ نہیں, دکان پر بیٹھا ہے اذانوں پر اذانیں ہو رہی ہیں, اس کو پرواہ نہیں, عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں اذانوں پر اذانیں ہوں گی, پرواہ نہیں. نہیں, رب کے فرائض واجبات سنت مؤکدہ پورے ہوں, ان کے ساتھ ساتھ جتنے جائز کام ہیں ان میں نیتیں اچھی ہیں, الحمدللہ سارے کام عبادت بن گئے الحمدللہ.
اب یہی ہماری ذمہ داری ہے. جائز کام ہمارے کافی سارے ہیں, اب وہ اگر بن گئے تو نیکیوں کا الحمدللہ اضافہ ہو گیا. ہم آگے کی طرف ترقی کریں گے, آگے کی طرف بڑھیں گے, اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پیارے بنیں گے انشاءاللہ. ایک تو یہ کام کرنا ہے ہم نے, اور تیسرا اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا ہے. جتنا بھی نیک کام کرنا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے, جائز کام کرنا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے, اللہ تعالیٰ مجھے پالے, ریا نہ ہو, دکھلاوا نہ ہو, نام و نمود نہ ہو. میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, بھائی میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, میں تو اتنے اعمال کر لیے, میں تو بڑا بن گیا, بس اب اس کے بعد دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا, دوسروں کی اب اپنے سامنے ویلیو ہی نہیں ہے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. یہ آگے عرض کر دوں گا, آگے اس میں آنے والی ہے یہ بات. جو شریفانہ انداز سے گزر جائے نا, شریفانہ انداز کیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے, بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دی. تو بہرحال تیسرا کام یہ, اور چوتھا یہ کہ کام کیا, فضول کاموں سے اجتناب, فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں. جو کام وقت ہم ادھر ادھر لگا دیتے ہیں, یہ سارا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے لگائیں. میرے مرشد رحمۃ اللہ نے فرمایا, جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, 100 مرتبہ ذکر کیا لا الہ الا اللہ کا, حدیث شریف میں جو 100 مرتبہ اللہ کا یہ ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ قیامت والے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکا دیں گے. اب کوئی لمبا کام ہے. اور پھر آگے حضرت نے فرمایا, جب اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکا دیں گے تو اللہ دنیا میں منہ چمکانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. جس سے منہ چمک جائے, وہ کام جس سے منہ انسان کا بدصورت ہو جائے, جس سے منہ کی روشنی ختم ہو جائے, اللہ ان تمام کاموں سے بچائیں گے. وہ سارے کام گناہ کے ہیں. اللہ پھر اپنی لاج رکھتے ہیں کہ اس نے میرا کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا, اللہ پھر اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں. لیکن شرط یہ کہ بندہ کرے آگے بڑھ کر. جب یہ کرے گا تو کام بنے گا, یہ اپنے اندر لے کر آ جائے. اس کے بعد گھر میں کیا, اب یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت کی ذکر میں رہنا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت ذکر میں رہنے کا مطلب یہ ہاتھ میں تصویر ہے ذکر میں, گھر میں بھی بیٹھا ہے نا تو گھر میں نہ بیوی سے بات نہ بچوں سے بات, بس ذکر میں چل رہی, تصویر چل رہی ہے. نہیں, اب گھر میں آ گئے تو بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرنا ہے. یہ نہیں کہ گھر میں آ کر 12 بج جائے, جیسے میں نے صبح بھی عرض کیا کہ گھر میں آتے ہیں ایسے آتے ہیں کہ جیسے 12 بجے ہوئے, چہرے پر کو نظر میں کوئی بھی نہیں ہے, بس پتہ نہیں سمجھ رہے اپنے آپ کو میں بڑا فن خان بن گیا, میں کیا بن گیا, میں تو اتنی بات. بعض عورتوں میں بھی ہے, چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں آئے گی, مردوں میں بھی چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں آئے گی, ہمیشہ 12 بجے رہیں گے ان کے چہرے پر. کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنایا ہے, دنیا کے اندر آپ آئے ہیں, ٹھیک ہے اگر کوئی غم ہے تو الگ ہے, لیکن اس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو غم ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سے بڑھ کر کسی کی ذمہ داری تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں, آپ کی چہرہ انور پر تبسم اور مسکراہٹ رہا کرتی تھی. ہاں جی, ان سے بڑھ کر کوئی غم ہو سکتا ہے؟ آپ کو امت کا غم ہے اور نہ جانے کیا کچھ آپ نے کام فرمائے. ہمیں اس سے زیادہ غم ہے کہ ہم گھر میں جا کے مسکرائے نہیں. بیوی بچوں سے بات کرنا بھی عبادت ہے, ان کا دل خوش کرنے کے لیے کہ ان کا دل خوش ہو جائے, عبادت ہے. بیوی کا بھی ذمہ داری ہے, وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ بات کرے. باہر تو مرد باہر بیٹھا ہوگا نا, یہ آج کل بہت شکایات آ رہی ہیں, اس لیے عرض کر رہا ہوں, یہ شکایت بھی آتی ہے. باہر بیٹھا گپ شپ لگا رہا ہے, چوک میں بیٹھا گپ شپ لگا رہا, بڑا ہنس ہنس کر گھر تک آواز جاتی ہے کہ ہنس رہا ہے. گھر میں آئے گا 12 بجے ہوئے ہیں, کبھی بھی بیوی کے ساتھ نہیں ہنسنا, بچوں کے ساتھ نہیں مسکرانا, بس. اور بیوی کی حالت بھی یہ ہے, لوگوں کے سامنے ہنس ہنس کر باتیں کرے گی. شوہر آئے گا, اس کے بھی 12 بج جائیں گے, بتیسی نکل جائے گی. اب بیمار ہے, یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے بھائی, کیا ہو گیا. باہر کسی عورت سے بات کرے گا, بڑا ہنس ہنس کر بات کرے گا. اپنی بیوی سے کوئی نہیں, کوئی اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں آتے. جہاں شریعت نے کہا تھا یہاں محبت کرو, وہاں محبت نہیں کرنی. جہاں کہا تھا محبت نہ کرو, وہاں محبت کر کے بیٹھا ہے. مصیبت تو یہ ہے نا, اب کہاں جائے جب ہر طرف گڑبڑ چل رہی ہے. یہ تو ایک الگ موضوع ہے, ہر طرف گڑبڑ چل رہی ہے. گھر کی جو ذمہ داری وہ مردوں پر بھی ہے, عورتوں پر بھی ہے. اپنے گھروں کا سکون کیوں برباد کر دیا ہم نے؟ یہ مرد باہر بیٹھا, گھر میں جاتا ہی نہیں. کیوں نہیں جاتا؟ کہا جی گھر میں سکون ہی نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ کبھی اپنے اندر سوچا بھی ہے میرے اندر آخر کون سی وجہ ہے کہ میں گھر میں جاتا ہوں لڑائی شروع ہو جاتی ہے, چکر شروع ہو جاتا ہے, آپس کے اندر مسائل شروع ہو جاتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ کبھی اس کو بھی تلاش کیا ہے؟ ایک آدمی جو اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا, بڑے مسائل ہی رہتے تھے, لیکن ساتھ والے گھر سے ہنسنے کی روز آوازیں آتی, ہنستے, بیوی بھی ہنس رہی ہے, شوہر بھی ہنس رہا ہے. اس نے کہا یار عجیب معاملہ ہے, ان کے ہاں ہنسی ہنسی, ہمارے ہاں غمی غمی, کیا پریشانی ہے, ذرا پتہ تو کروں. میں جا کر ایک دن ملا اس بندے سے, کہا یار جب تو گھر آتا ہے تو بھائی ہنستے ہی رہتے ہو, اگر کوئی ایسا تمہارے پاس گڑ ہے تو ہمیں بھی بتاؤ, ہم بھی وہ کریں. اس نے کہا گڑ تو ہے کہ جب گھر میں داخل ہوتا ہوں 2 ٹیبل لگے ہوتے ہیں. ایک ٹیبل میرے سامنے ہوتا ہے جس پر چمچے کھٹچے جمع ہوتے ہیں, دوسرا ٹیبل بیوی کے سامنے. جب میں جاتا ہوں تو وہ مجھے چمچہ اٹھا کر مارتی ہے, اگر مجھے لگ جائے تو وہ ہنستی ہے, جواباً میں بھی چمچہ اٹھا کر مارتا ہوں, وہ اس کو لگ جائے تو میں ہنستا ہوں. کہاں ہنسنے کا یہ سسٹم ہے ہمارے ہاں. اب گھر میں جائے تو یہ کام ہو تو پھر یہ والی ہنسی تو نہیں چاہیے.
ہاں ہنسی وہ چاہیے جو محبت والی ہو، جو پیار والی ہو. گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے، ازواج مطہرات کو وقت دیا آپ نے، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ بیٹھ کر بات کی. بس اوقات ان کے لیے ایک جگہ کھڑے رہے، انہوں نے حبشیوں کا کھیل دیکھنا تھا، آپ ان کے لیے کھڑے رہے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ حضور میرے لیے کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں. مجھے حبشیوں کا کھیل ویل نہیں دیکھنا تھا، میں دیکھنا چاہتی تھی. عورت کی بھی کچھ ناز ہوتے ہیں، کچھ اس کی طبیعت میں ہوتا ہے، تو مرد ہمیشہ ہی 12 بجا کر رکھے گا، کیسے کام بنے گا؟ اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں گھر سے باہر کی باہر رکھی جائے، گھر کو جا کر ایک خوشگوار زندگی بنایا جائے، تب یہ سارے کام بنیں گے اور معین بنیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر آیا سونے کا، چاندی کا، کنز کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر میں خزانہ نہ بتاؤں؟ عرض کیا بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دی، جس کو شکر کرنے والا دل عطا فرما دیا، اور جس کو ایسی مؤمنہ بیوی عطا فرما دی جو اس کے ساتھ دین میں مدد کرتی ہے، یہ سب سے بڑا خزانہ ہے. یہ خزانہ ہمارے پاس ہے. زبان بھی اللہ نے دے رکھی ہے، دل بھی دے رکھا ہے. دل سے رب کا شکر ہو، زبان سے اللہ کی یاد ہو. اور یاد کا مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹے وہی ذکر کرے. میں نے عرض کر دیا عبادت یہ بھی ہے کہ گھر میں جا کر گھر والوں سے بھی بات چیت ہو. تو وہاں پر بھی اگر یہ کام ہوگا نا، اگر دل ہم اچھی طریقے سے بات کریں گے تو کام بن جائے گا. حضرت ڈاکٹر عبداللہ یارفی رحمہ اللہ نے فرمایا گھر میں داخل ہوا، چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، بچوں کے ساتھ پیار ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کسی کو پیار نہ ہے. بعض مرد بھی ایسے ہوتے ہیں کبھی بچوں کو نہیں اٹھاتے. کیوں نہیں اٹھاتے؟ بھی دل میں نرمی آنی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے دل کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نرمی تھی. آپ کے بیٹے کا جب انتقال ہوا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرات صحابہ کرام نے کہا یہ کیا؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ نے دل میں رحم رکھا ہے. ہم اے ابراہیم تیری جدائی میں غمگین تو ہے، زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہے. دل میں رحم ہے. اپنی اولاد کے ساتھ ہی محبت نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ محبت کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لگانا چاہیے. ان کو باہر سے محبت ملتی ہے، ہمارے نہیں رہتے، غیروں کے ہو جاتے ہیں. آج بہت ضرورت ہے اس بات کی. خدا کے لیے سمجھے، بچے کو والد کا دوست ہونا چاہیے، بچی کو ماں کا دوست ہونا چاہیے. آپس میں قریب کرو ان کو. تو حضرت نے فرمایا گھر میں آئے، بچہ آیا بھاگتا ہوا، دل چاہا بے اختیار کے اس کو اٹھا لوں. فرمایا تھوڑی دیر رک جاؤ. رکنے کا مطلب یہ نہیں کہ بچے کو روک دو، دھکا دے دو، چل بھائی پیچھے ہٹ تھوڑا میں سوچ لوں. نہیں، اس کو آنے دو. اپنا ذہن میں سوچنا ہے. کیا سوچنا ہے؟ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے، میں بھی آپ کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اس پوتے کو، اپنے اس بیٹے کو، اپنی اس پوتی کو اٹھا رہا ہوں، اس نواسے کو اٹھا رہا ہوں. فرمایا یہ اس نے جو بچے کو اٹھایا یہ اٹھانا بھی عبادت بن گیا. اور حضرت اقدس حضرت خالد اقبال طائب صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے کہ جب بچہ تو ابا کی گود میں چلا گیا، بندے نے جب حضور کی سنت پر عمل کیا وہ اللہ کی آغوش میں چلا گیا. عمل کیے. یہ ہماری زندگی. جائز کام کے اندر نیت اچھی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے کام کیے، اس نیت سے گھر کے کام سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ہم بھی کر رہے ہیں. یہ کون سی بات ہے کہ بندہ ہی نہ کرے؟ یہ ساری چیزیں میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان اگر اپنے اعمال کو دیکھے، جائز کاموں میں نیت اچھی کر لیں، گناہ سے اپنے وقت کو بچا لیں، جو بقیہ وقت بچے ہر کام میں اللہ کی رضا اور فضول کاموں سے بچا کر اس کو اچھے کاموں میں لگا دیں. اگر آپ نے کچھ پڑھنا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خاصیت عرض کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی اگر ہم نے عادت ڈال لی، جس بندے کو دین پر استقامت نہیں ہو رہی، چند دن وہ نمازیں پڑھتا ہے پھر اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے. جس عورت کو دین پر استقامت نہیں، چند دن اللہ کی فرما برداری کی، اس کے بعد چھوڑ دی، سیرت پڑھنا شروع کر دے. سیرت کا کمال یہ ہے، حضور کے تذکرے کا کمال یہ ہے، جو بندہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ دین پر استقامت عطا فرما دیتے ہیں. وہ نمازی بن جائے گا، وہ پرہیزگار بن جائے گا، وہ تلاوت کرنے والا بن جائے گا، مستقل عادی بن جائے گا وہ نماز کا انشاءاللہ. کر کے تو دیکھے، بجائے ناول اور ڈائجسٹ اور فیس بک کے اوپر جانے کے، فضول پوسٹیں پڑھنے کے اور ان پوسٹوں کا کوئی حاصل بھی نہیں. وہ پڑھو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کیسی تھی، آپ نے کیسی زندگی گزاری. پڑھتے جائیں، دل میں حضور کی محبت بڑھتی جائے گی، ادھر ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، ادھر ہماری نمازیں پکی ہو جائیں گی، ادھر ہم اللہ کے پیارے بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہدایت عطا فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے گا.
اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا مالک الملک، یا احکم الحاکمین، یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے. مولا کریم اے الہ العالمین، میرے کہنے میں اور باقی سب کے سننے میں، خواتین اور مردوں کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دیجئے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. مولا کریم اے الہ العالمین، ہم بھی عباد الرحمن میں شامل ہونا چاہتے ہیں. یا اللہ، یا ذا الجلال والاکرام، اگرچہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں، ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم صفر پر کھڑے ہیں. یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا حلیم، یا کریم، یا واسع المغفرہ، یا واسع المغفرہ، یا واسع المغفرہ، یا ذا الجلال والاکرام. اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ، اے بے قراروں کو قرار عطا کرنے والے اللہ، اے مانگنے والوں کو دینے والے اللہ، اے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ، اے ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈالنے والے اللہ، اے وہ ذات جس کے پاس خزانہ مغفرت اتنا بڑا، ساری دنیا کا اگر معافی کر دے اس کے خزانے میں ذرہ برابر کمی آنے والی نہیں. اے اللہ، اے ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے اللہ، اے ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے اللہ، یا آپ کے بندے آپ کے در پر حاضر ہیں. یا اللہ، آپ کی چوکھٹ کے علاوہ کوئی چوکھٹ نہیں ہے. یا اللہ، یا ارحم الراحمین، آپ نے کرم نوازی فرمائی، ہمیشہ یہ ہاتھ آپ ہی کے سامنے اب تک اٹھے ہیں. یا اللہ، ہم نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھائے. جب مشکل آئی، جب پریشانی آئی، رب آپ کے در پر آئے ہیں. ہماری عمر کا ایک بڑا حصہ گزر گیا لغویات کے اندر، ہم نے لغو کاموں میں اپنے اوقات کو برباد کر دیا. ایک ایک لمحہ قیمتی بن سکتا تھا. یا اللہ، یا اللہ، ہم سچی توبہ کر رہے ہیں. یا اللہ، ہم نے جہاں جہاں جو جو نالائکیاں کی ہیں، جو جو گناہ کیے، چھپ کر بھول کر، علم میں ہے یا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے کیے یا لوگوں سے ہٹ کر کیے، مولا کریم نے الہ العالمین ہمیں یاد ہے یا یاد نہیں، یا اللہ ہم سب سے سچی توبہ کر رہے ہیں. یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یا اللہ اقراری مجرم بن رہے ہیں، اپنے جرموں کا اقرار کر رہے ہیں. رب الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ، ہمارے بڑے چھوٹے اعلانیہ کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کے سروں پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دیجئے. مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہمارے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھیے. یا اللہ، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا بڑا کرم فرما دیجئے. مولا کریم، اے الہ العالمین، یا ذا الجلال والاکرام، اب تو یہ روز حساب کا دھڑکا لگا رہتا ہے. مولا کریم، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو یہ آپ کے بندے کہاں جائیں گے؟ اے خدا، یہ بندہ را رسوا مکن، اے خدا، یہ بندہ را رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن. مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، دل کے اندر ندامت ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، اے وہ ذات جو گناہوں کو معاف کرنے پر آئے تو گناہوں کو معاف کر کے اس کی بادشاہی میں ذرہ برابر کوئی اضافہ نہیں ہوتا. آپ کی شان بہت اونچی ہے، آپ کی شان بہت بڑی ہے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. مولا کریم، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما کر، یا اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا کر، یا اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچا کر، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
کے ہاتھوں حوض کوثر عطا فرما کر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں دخول اولی عطا فرما دے. یا اللہ اگرچہ لائق نہیں لیکن آپ کی ذات تو وہ ہے کہ آپ کی ذات عطا کرنے پر آئے تو سب کچھ عطا کر دے اور آپ کے خزانے میں کمی نہ آئے. مولا کریم ہمارے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، والدین کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی، یا اللہ جو زندہ ہیں، جو دنیا سے رخصت ہو چکے، سب کی مغفرت فرما دے. مولا کریم اے الہ العالمین مرنے سے پہلے ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ذل جلال والاکرام قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما دیجیے. یا ذل جلال والاکرام اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو لغو اور فضول کاموں میں ہم ضائع کر دیتے ہیں اس سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے بھی یہ گناہ کے کام ہیں، جتنے بھی لغو کام ہیں، ان سے نفرت کروا دیجیے. یا اللہ ان سے نفرت کروا دیجیے. اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید. اے اللہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو مٹی سے بچاتی ہے، جس بچے کو مٹی کھانے کا شوق ہو، اگر وہ کہیں چھپ کر کھا لے، ماں اس کے منہ میں انگلیاں ڈال ڈال کر اس کی کلی کروا کر اس کے منہ کو اچھی طرح صاف کرتی ہے، اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. ربا ہم بھی گناہوں کے مادی ہو گئے، ہم بھی گناہوں کی مٹی کے اندر چلے گئے. ربا اے الہ العالمین آپ تو ماں سے پیار کر زیادہ پیار کرنے والے. یا اللہ آپ تو جس کو چاہیں اپنی طرف جذب فرما لے. یا اللہ ہم سب پر اپنی توفیق نازل فرما کر، اپنی رحمت نازل فرما کر ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم گناہوں کی کلی کر دے اور یا اللہ ہمارے دلوں کو مولا کریم اپنی رحمت کی بارش سے، اپنی رحمت کی برف سے، اپنی رحمت کے اولوں سے دھو کر ان میں ٹھنڈ عطا فرما دیجئے. مولا کریم دلوں میں جو گرمی پیدا ہو چکی گناہوں کی وجہ سے، ظلمت اور تاریکی پیدا ہو چکی، یا اللہ سب دور فرما دیجئے. مرنے سے پہلے یا اللہ ہمیں اپنی قبر کے اندر روشنی کا انتظام اپنے ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اے الہ العالمین وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے آپ راضی ہو جائیں، ان تمام اعمال سے حفاظت فرما جن سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں. یا اللہ ہمارے گھروں کا ماحول بھی مسجدوں والا ماحول بنا دے. یا اللہ ہمارا گھروں کا ماحول بھی نورانی بنا دے. یا اللہ ہمارے گھروں کا ماحول بھی دین پر چلنے والا بنا دے. یا اللہ جتنے مرد ہیں، جتنی خواتین ہیں، ہم سب کے دلوں میں مجھ سمیت جتنی جائز تمنا ہے ساری پوری فرما دے. جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، یا بھی جن کے دلوں میں تمنا آئی ہے، یا اللہ سب بیماروں کو مکمل پہلے سے بہتر صحت اور قوت عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام ہمارے جتنے اعزاء و اقربا دنیا سے جا چکے، یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما. جن بچیوں کے رشتے ہو چکے ہیں وسائل کی کمی، غیب سے وسائل مہیا فرما. جن میاں بیوی میں جھگڑے ہیں یا اللہ ان کے جھگڑے دور فرما کر ان میں الفت اور محبت پیدا فرما. گھروں سے اختلافات اور جھگڑوں کو نکال کر آپس میں اتفاق اور محبتیں پیدا فرما. جو شوہر اپنی بیویوں پر ظالم ہے یا اللہ ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما. جو بیویاں اپنے شوہروں کی نافرمان ہے یا اللہ ان کو اپنے شوہروں کا فرما بردار بنا. مولا کریم اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. غیبت، بہتان، چغلی، ہر ایک بڑے بڑے گناہوں سے ہماری زبان کی حفاظت فرما. دل کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. بغض، عناد، حسد، تکبر ہر ایک سے بچا. یا اللہ ہمارے دل میں اگر کسی کے بارے میں بغض ہے، عناد ہے، حسد ہے، یا اللہ سب وہ دل سے نکال کر اس کے بارے میں ہمارے دل کو صاف فرما دے. اور کسی کے دل میں ہمارے بارے میں اگر بغض ہے، حسد ہے اور اس کے اندر عناد ہے، مولا کریم اس کے دل کو ہمارے بارے میں صاف فرما دے. آپس میں سب کو شیر و شکر فرما دے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین اپنی اشد محبت عطا فرما دے. یا اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جن سے آپ کی محبت بڑھ جائے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین کسی کو محروم نہ فرما. محرومی کا لفظ ہماری زندگیوں سے نکال دیجیے. جتنی دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے. جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارا دل بڑا مچلتا ہے، ایک گناہوں کو دیکھ کر بڑا مچلتا ہے. اے اللہ، اے مولا، آپ کی ذات تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے تھام رکھا ہے. ہمارا تو دل چھوٹا سا ہے، اس کو بھی تھام لیجیے مولا، اس کو بھی تھام لیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا بغیر مانگے عطا فرما دیجیے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.